اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو آج ہم بات کریں گے ابلیس یعنی شیطان کے بارے میں۔ تو دوستو ہمارے اس کرۂ ارض پر ہونے والے تمام گناہوں، خطاؤں اور غلطیوں کے پیچھے صرف ایک ہی قوت کا ہاتھ ہے، جسے ہم شیطان یا ابلیس کے نام سے جانتے ہیں۔ قرآن مجید کے مطابق اس کا وجود ابتدائی عالم سے ہے۔ ابلیس نے نہ صرف ہمارے اجداد آدم و حوا کو بہکایا، بلکہ یہ ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کو بھی بہکاتا رہے گا۔ دوستو قرآن مجید کے مطابق ابلیس یہ کام تنہا انجام نہیں دیتا، بلکہ اس کی اولاد بھی انسانوں کو بہکانے میں پیش رہتی ہے۔ قرآن مجید کی سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے، جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ تم آدم کو سجدہ کرو، سو ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ جنات میں سے تھا تو وہ اپنے رب کی اطاعت سے باہر نکل گیا۔ کیا تم اس کو اور اس کی اولاد کو مجھے چھوڑ کر دوست بنا رہے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں؟ یہ ظالموں کے لیے کیا ہی برا بدل ہے۔ بیان ہوئی اس آیت سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ بنو آدم کی مانند شیطان یا ابلیس بھی صاحب اولاد ہیں، اور اس کی اولاد بھی ابلیس کی ہی طرح نہ صرف انسانوں کی دشمن ہیں، بلکہ یہ ان کے بہکانے میں اپنے باپ ابلیس کی طرح ہیں۔ مختلف علماء اکرام کے مطابق ابلیس کی اولاد کی تعداد اس قدر زیادہ ہے کہ جس کا شمار نہیں کیا جا سکتا۔ تاہم شیطان کے 5 ایسے بیٹوں کے بارے میں بات کریں گے جو انسانیت کے سب سے بڑے دشمن ہیں، اور ان کا کام زمین پر فتنہ و فساد برپا کرنا اور انسانوں کو راہ حق سے بھٹکانا ہے۔ آئیے جانتے ہیں ابلیس کے وہ 5 بیٹے کون سے ہیں جن کے شر سے ہر اہل ایمان کو پناہ طلب کرنی چاہیے۔ نمبر 1 پہ ہے داسم۔ داسم شیطان کا سب سے چہیتا اور قابل اعتماد بیٹا ہے۔ داسم کا نام عربی لفظ دسمہ سے ماخوذ ہے، جس کے معنی ہیں چربی یا چکناہٹ۔ جس طرح چکناہٹ کسی چیز پر لگ جانے کے بعد بہت ہی مشکل سے صاف ہوتی ہے، بالکل اسی طرح داسم نام کا یہ شیطان بھی انسان میں اس کے اہل خانہ یا اس کی شریک حیات سے متعلق شک پیدا کرتا ہے، جو بہت ہی مشکل سے اس انسان کی جان چھوڑتا ہے۔ داسم کی ذمہ داری گھروں میں گھسنا اور اہل خانہ کے درمیان اختلاف پیدا کرنا ہے۔ یہ بھائیوں کو بھائیوں سے لڑواتا ہے اور اولاد کو ماں باپ سے بیزار کر دیتا ہے، جبکہ خاوند اور بیوی کے درمیان شک و شبہات پیدا کرتا ہے اور ان میں علیحدگی کا باعث بنتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ابلیس داسم نامی اپنے بیٹے کو باقی تمام اولاد پر فوقیت دیتا ہے۔ داسم ایسے گھروں کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے جہاں کے لوگ ایک دوسرے کو سلام نہ کرتے ہوں، جبکہ یہ اس خاندان کے ساتھ کھانے میں بھی شریک رہتا ہے جہاں لوگ کھانے کی شروعات اللہ کے بابرکت نام سے نہ کرتے ہوں۔ نمبر 2 پر ہے آور۔ دوستو یہ بھی شیطان کا ایک بیٹا ہے جس کا نام آور ہے۔ عربی زبان میں آور ایسے شخص کو کہتے ہیں جس کی ایک آنکھ نہ ہو، یعنی وہ کانا ہو۔ شیطان کا یہ بیٹا انسان کو فحاشی، بدکاری اور زنا کی ترغیب دیتا ہے، اور یہ انسان کی عقل پر پردہ ڈال دیتا ہے، اور ان کے سامنے زنا جیسے غلیظ گناہ کو انتہائی حسین اور خوبصورت انداز میں پیش کرتا ہے کہ بڑے بڑے نیکوکار اس کے جھانسے میں آ جاتے ہیں۔ لیکن جب وہ گناہ کر چکے ہوتے ہیں تو شیطان ان کے پاس سے رفو چکر ہو جاتا ہے، اور اب انہیں حقیقت واضح طور پر نظر آنے لگتی ہے، مگر اب پچھتاوے کے سوا کچھ باقی نہیں رہتا۔ اس کے نام کا اصل مطلب یہی ہے کہ یہ انسانوں کی آنکھ کو بند کر دیتا ہے اور ان کے سامنے گناہوں کو اپنی ایک آنکھ سے پیش کرتا ہے۔ جس جگہ ایک عورت اور ایک مرد تنہا ہو، وہاں آور نامی یہ شیطان ضرور موجود رہتا ہے اور ان کے دلوں میں گناہ کی چاہت پیدا کرتا ہے۔ تاریخ میں گزری کچھ عذاب یافتہ بستیاں، سدوم اور گمورہ یا اس جیسے کئی دوسرے شہر جو بے حیائی اور بدفعلیوں میں ڈوبے ہوئے تھے، ان کی تباہی میں شیطان کے اس بیٹے آور کا کردار کافی اہم رہا ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے مسعود۔ مسعود نامی شیطان کا یہ بیٹا انسان کے ذہن میں شکوک و شبہات پیدا کرنے اور اسے راہ حق سے بھٹکانے کا کام سر انجام دیتا ہے۔ جھوٹ شیطان کے اس بیٹے کا سب سے بڑا ہتھیار ہے، جس کے ذریعے یہ بے بنیاد افواہیں پھیلاتا اور دو فرقین کے درمیان فتنہ و فساد پیدا کرتا ہے۔ انسانوں میں غلط فہمیاں پیدا کرنا، ان کے ذہن میں الجھنیں پیدا کر کے انہیں گمراہیوں اور غلط راستوں کی جانب دھکیل دینا مسعود نامی شیطان کا پسندیدہ مشغلہ ہے۔ چوتھے نمبر پر ہے صبر۔ صبر شیطان کا وہ بیٹا ہے جو انسان کو غصے میں مبتلا کر کے ان سے بڑے بڑے گناہ سرزد کروا دیتا ہے۔ یہ انسان کو گالی گلوچ اور ہاتھا پائی کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ شیطان کے اس بیٹے کے باعث انسان سب سے زیادہ آفات و مشکلات میں مبتلا ہوتا ہے۔ صبر نامی شیطان کے اس بیٹے کی رفتار بہت تیز بتائی جاتی ہے۔ یہ انسان کے اعصاب پر اس قدر
ڈر تیزی سے سوار ہوتا ہے کہ وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے اور غصے کے عالم میں بڑی بڑی خطائیں کر گزرتا ہے، اور گناہ کروانے کے بعد یہ اتنی ہی تیزی سے انسان کے پاس سے غائب ہو جاتا ہے، جبکہ غصے میں ہوش و حواس کھونے والا انسان اپنی ساری زندگی اپنی کی ہوئی غلطی کے پچھتاوے میں گزارتا ہے۔ اسی لیے بزرگ کہتے ہیں کہ غصے کی حالت میں چند لمحات کی خاموشی اور صبر انسان کو بڑی بڑی آفتوں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ 5ویں نمبر پہ آتا ہے ذلینور، شیطان کا بیٹا جسے ذلینور کہتے ہیں۔ یہ اور اس کے چیلے دکانوں، بازاروں اور کاروباری مقامات پر پائے جاتے ہیں۔ بازاروں میں کہا جانے والا جھوٹ، فریب، ملاوٹ، ناپ تول میں کمی اور دیگر دوسری برائیاں، یہ سب ذلینور نامی شیطان کے بیٹے کی کارستانیاں ہیں۔ یہ نہ صرف دکانداروں بلکہ گاہکوں کو بھی جھوٹ بولنے، مال چوری کرنے یا پیسے کم دینے جیسی برائیوں کی ترغیب دیتا ہے۔ یہ لوگوں کو رشوت لینے اور دینے، سودی نظام پر کاروبار کرنے اور کاروباری معاملات میں جھگڑا و فساد کرنے جیسی گناہوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اہل ایمان کو بلا ضرورت بازار جانے اور وہاں دیر تک قیام کرنے سے منع فرمایا ہے، کیونکہ یہ جگہ شیطان کا گڑھ ہے اور یہاں شیطان اپنی صلاحیتوں کا بھرپور استعمال کرتا ہے۔ دوستو، یہ تھے شیطان کے 5 مشہور بیٹے اور ان کی ذمہ داریاں، جن کے بارے میں بہت سے مفسرین اور معرفین نے اپنی تصانیف میں تفصیل سے لکھا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شیطان اور اس کے شر سے محفوظ فرمائے، آمین۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔